کالج کی بس جا رہی ہے، لڑکی نے کو بہانہ بنا کے بیچ سڑک میں سنسان راستے پہ اتر گئی، اور اس کو آج ارادہ تھا کہ اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے جانا ہے، جو بوائے فرینڈ کو کئی بار گفٹ سینڈ کر چکا تھا۔ اب لڑکی جہاں پہ اتری ہے وہاں پہ کوئی سواری نہیں مل رہی، کوئی رکشہ نہیں آ رہا۔ لڑکی بڑی پریشان کہ سنسان راستے میں اتر، غلطی تو نہیں کر دی۔ اتنے میں دیکھتی ہے دور سے رکشہ آ رہا ہے، لڑکی ہاتھ دیتی ہے، رکشہ آ کے رکتا ہے۔ رکشے میں جب دیکھتی ہے لڑکی مولوی بیٹھا ہے، لڑکی اور پریشان۔ لڑکی نے مولویوں کے بارے میں بڑا غلط سن رکھا تھا کہ مولوی جو ہوتے ہیں نا چھوٹے بچوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں۔ لڑکی ڈر گئی، سہم گئی۔ رکشے والا پوچھتا ہے بیٹا کہاں جانا ہے؟ لڑکی کچھ نہ بولے۔ رکشے والا پھر پوچھتا ہے بیٹا کہاں جانا ہے؟ لڑکی کہتی ہے مجھ کو سول لائن سوسائٹی وہاں پہ جانا ہے۔ رکشے والا کہتا ہے بیٹھو بیٹا۔ اب لڑکی آگے گئی ہے، رکشے کی فوٹو کھینچی ہے، بیٹھ گئی رکشے میں، رکشہ چلا ہے۔ اب لڑکی نے پوچھا رکشے والے سے کتنا کرایہ لیں گے؟ رکشہ والا کہتا ہے 300 روپے۔ لڑکی پھر ڈر گئی، پھر سہم گئی۔ اس راستے پہ لوگ کرایہ لیتے ہیں 500 روپے، 400 روپے، اتنا کم کرایہ لے رہا ہے، لازمی میرے ساتھ کچھ غلط کرے گا، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، مولوی اچھے نہیں ہوتے۔ اب لڑکی نے خاموش ہو گئی، رکشہ چل پڑا۔ رکشے والا کہتا ہے بیٹا اگر آپ کو پرابلم نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، کہ میں بیان سن رہا تھا، میں سن لوں؟ لو جی اس بندے نے، لڑکی نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو بیان سن رہے ہیں سنو۔ اب بیان جب آن کیا، بیان چل رہا تھا پردے کے بارے میں، پردہ عورت کو بچاتا ہے، پردہ عورت کی حفاظت کرتا ہے۔ لڑکی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا جو اس نے ٹیپ ریکارڈر آن کیا ہے، یہ سارا اس کے لڑکی اوپر سوٹ کرتا ہے۔ لڑکی بے پردہ تھی، کھلا دوپٹہ تھا ہی نہیں، سینہ کھلا ہوا تھا۔ اب لڑکی شرمندہ بھی ہو رہی ہے، بیان بھی سن رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اتنے میں آگے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کیا کہ بتاؤ کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ سارے صحابہ نے کہا جو نیک ہو، با پردہ ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، راتوں کو عبادت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں سب کا جواب درست ہے، لیکن جو جواب مجھ کو چاہیے وہ جواب نہیں آ رہا۔ اسی محفل میں حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت علی کو علم کا دروازہ کہا گیا ہے، ان کو بھی جواب نہیں آ رہا۔ اس محفل سے آہستہ آہستہ کر کنارہ کر دیا، باہر گئے، گھر پہنچے ہیں۔ گھر جا کے حضرت فاطمہ سے کہا ہے کہ مجھ کو ایک آپ سے سوال کرنا ہے، آپ کے بابا نے سوال کیا، مجھ کو جواب نہیں آ رہا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ایسا کون سا سوال ہے جس کا جواب آپ کو نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا نے سوال کیا ہے کہ دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ مسکرائی اور کہا اس کا جواب تو بڑا سمپل ہے، دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو۔ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو۔ اور اس کے بعد ایک اور جواب دیا حضرت فاطمہ نے، وہ کہتی ہیں اور اس سے بھی بہترین دنیا کی عورت وہ ہے جس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ ایک جواب تو ہو گیا جس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، دوسرا جواب دیا کہ جس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ فرض کرو ہماری عورتیں جاتی ہیں بازاروں میں، دکانوں میں، مجبور یا جو بھی کہہ لیں، وہ تو نقاب میں ہے، ہاتھ میں گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی ڈھکی ہوئی ہیں، لیکن دکاندار کو تو دیکھ رہی ہے نا وہ۔ تو یہ جواب تھا۔ اب پہنچے حضرت علی، جلدی جلدی پہنچے محفل میں، وہاں پہ بھی سوال و جواب کا سیشن چل رہا تھا۔ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بھائی جواب ہے کسی کے پاس؟ حضرت علی نے ہاتھ کھڑا کیا، کہتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور کہا جواب بالکل درست ہے۔ جب اگلا جواب دیا نا کہ اس سے بھی دنیا کی سب بہترین عورت وہ ہے جس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، جب یہ جواب سنا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو آپ نے کہہ دیا کہ حضرت علی سے کہ یہ جواب آپ نے نہیں دیا، لازمی کہیں سے پوچھ کے آئے ہوں۔ تو حضرت علی نے بتا دیا سارا۔ اب وہ لڑکی جو بیٹھی ہے وہاں پہ، وہ سارا معاملہ سن رہی ہے، بڑی شرمندگی بھی ہو رہی ہے، اور وہ جس طرف جا رہی تھی وہ غلط راستہ تھا، اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے جا رہی تھی، گھر سے چوری، راستے میں اتر گئی یونیورسٹی سے۔ اب وہ ڈگمگا رہی ہے، فون نکالتی ہے، کبھی کال کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی نہیں، کبھی کوشش کرتی، کبھی نہیں۔ اتنے میں اس کا جو جہاں پہ اترنا تھا وہ جگہ آ گئی۔ کہتی ہے بس بھائی یہیں اتار دے مجھ کو۔ 300 روپے کرایہ دیا، کہتی ہے آپ جائیں۔ وہ کہتا نہیں آپ جاؤ، میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ رکشے والے کو، مولوی کو شک تھا لڑکی پہ، لڑکی کچھ نہ کچھ غلط ہے اس کے ساتھ۔ اب رکشے والے نے رکشہ کھڑا کر کے کپڑا لیا، رکشے کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی نے وہاں پہ جا کے انٹرکام پہ بیل بجائی ہے، ڈور بیل بجائی ہے، انٹرکام سے آواز آئی ہے، ڈور کھلا، لڑکی اندر چلی گئی۔
اندر گئی ہے، رکشہ صاف کر رہا ہے وہاں پہ جناب وہ مولوی جون سا ہے، اتنے میں لڑکی بھاگتی ہوئی باہر آتی ہے۔ مولوی حیران پریشان کہ لڑکی بھاگتی باہر آئی، کیا ہو گیا؟ اور لڑکی جناب آگے رکشے میں رکشہ کھڑا ہے، دیکھا ہے رکشی لڑکی نے، مولوی وہیں پہ ہی ہے، جلدی لڑکی آ کے رکشے میں بیٹھ گئی ہے۔ اتنے میں مولوی پوچھتا ہے بیٹا کیا ہوا کیا ہوا؟ اتنے میں دیکھتا ہے کہ سر سے گنجا آدمی، کو 45 سال کا 40 سال کا آدمی بھاگا بھاگا اس کے پیچھے آتا ہے۔ جانو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو میں بیمار تھا، میرے کٹنگ کرائی تھی، بال جھڑ گئے ہیں، یہ ہو گیا، میں دوائی کھا رہا تھا، اس سے مجھ کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، میری ایج اتنی نہیں ہے، میں ینگ ہی ہوں۔ اب لڑکی کہتی دفع ہو جاؤ، تم چیٹر ہو، تم یہ ہو۔ اب مولوی پریشان، ہکا بکا ہو کیا رہا ہے، ایک معاملہ کیا ہے؟ لڑکی سے پوچھتا ہے بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے مولوی چپ کر بیٹھ، تو ہماری آپس کی بات ہے، تو کون ہے اپنی دخل دینے والا؟ مولوی کہتا ہے اچھا۔ لڑکی کہتی ہے کہ یہ مجھ کو چیٹر کر رہا ہے، میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب مولوی نے نا گاڑی جو رکشہ تھا نا اس کی ٹائر کی ہوا چیک کرنے کے لیے ایک ڈنڈا رکھا تھا، وہ ڈنڈا ٹائر پہ مار کے ہوا چیک کرتا تھا، اور راستے میں کتا بلا مل جائے اس کو مارنے کے لیے ڈنڈا رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ڈنڈا نکالا ہے اور اس کو گنجے کو 2-3 ماری ہیں۔ گنجا بھاگ گیا، بولتا میں ابھی پستول لے کر گولی ماروں گا۔ گنجا اندر چلا گیا، وہ پوچھتا ہے بیٹا ہوا کیا ہے، مسئلہ مجھے بتاؤ۔ وہ کہتی ہے بس چلے یہاں سے، چلے یہاں سے۔ اتنے میں وہ گنجا جون سا نا پستول لے کے آ گیا۔ مولوی نے آؤ دیکھنا تاؤ پھینک کے مارا ڈنڈا، ڈنڈا پستول کو لگا، پستول گری ہے، اور اچھی طرح درگت بنائی ہے مولوی نے اس نا 45-50 سال والے ٹکلے کی درگت بنا کے رکشے میں آ کے بیٹھا ہے اور لڑکی کے لیے چل پڑا ہے۔ لڑکی روئی جا رہی ہے، کچھ بتا نہیں رہی۔ اب رکشے والا ایک ہی سوال کرتا ہے بیٹا مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے، بات بتاؤ تاکہ میں کوئی حل نکال سکوں۔ لڑکی کہتی ہے کہ مجھ کو نا سوشل میڈیا پہ فیس بک سے ملاقات ہوئی تھی، جو پکچر لگا رکھی تھی نا، جو فوٹو لگا رکھی تھی، ڈی پی لگا رکھی تھی، وہ بڑی ہینڈسم ینگ لڑکے کی لگا رکھی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ بڈھا ہے، مجھے وہ اکثر گفٹ سینڈ کرتا تھا، تو آج میں نے کہا دیکھ کے تو آؤں کہ کیسا جو میرا بوائے فرینڈ ہے مجھ پہ مرتا ہے، مجھ پہ فدا ہے، مجھ سے شادی کے وعدے کرتا ہے، وہ کس طرح کا ہے۔ وہ دیکھا تو میری باپ کی عمر کا ہے۔ اس نے مجھے پکڑا، کھینچا، سمجھانے کی کوشش کی، میں بھاگ کے باہر آ گئی۔ وہ کہتا اچھا۔ اب لڑکی کو پریشان تھی کہ لیٹ کافی ہو چکی ہے، سارے معاملہ تھا، اب گھر سے بھی لیٹ ہو گئی ہے، یونیورسٹی کی بس پہنچ گئی ہوگی۔ لڑکی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب رکشے والا کہتا ہے گھر میں کیا بتایا، تم تو یونیورسٹی سے گھر جا رہی ہو کالج سے۔ لڑکی کہتی ہے پتہ نہیں میں کیا کروں گا، میں کیسے گھر جاؤں گی۔ وہ کہتا ہے پریشان مت ہو، میں تم کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ اب لڑکی اور پریشان کہ ایک مصیبت سے جان چھوٹی ہے، یہ نئی مصیبت میں پھنس گئی۔ لڑکی نانا کرتی ہے پر مولوی سنتا نہیں ہے، اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ وہاں اس کی عمر کی اس کی بیٹی ہوتی ہے، اس سے ملاتا ہے، اس کو بتاتا ہے دوست ہے اسے، اور نا پھر وہ جو مولوی ہے اس لڑکی سے اس کا نمبر لیتا ہے، اور اس نمبر پہ اس کے گھر کا نمبر لے کے اس کے گھر کے نمبر پہ کال کرتا ہے۔ ان سے کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی اور وہاں پہ ساتھ آ گئی ہے، آپ کی بیٹی کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی، میں اپنے نمبر سے کال کر رہا ہوں، آپ پریشان مت ہو، آپ جوان بیٹی کے ماں باپ ہیں، 100 ذہن میں خیال آتے ہیں، تو ٹینشن مت لیں، میری بیٹی کے ساتھ گھر پہ ہے، جو ہی یہ فارغ ہوتی ہے میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ماں باپ نے شکر ادا کیا کہ جو خیریت سے ہے بیٹی، کیونکہ ماں باپ انتظار کر رہے تھے کہ آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا، لڑکی نہیں بھی تک آئی۔ ماں باپ کے لیے تو 1 منٹ بھی اوپر ہو جائے نا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ وہ جو لڑکی آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، موبائل بھی اس نے بند کر دیا اپنا۔ اب وہاں پہ وہ اپنی بیٹی سے بیٹھی ہے۔ اب لڑکی کا جو ذہن تھا نا، اس سے پہلے جتنا بھی ذہن خراب تھا مولویوں کے بارے میں، وہ صاف ہو گیا۔ پھر وہ لڑکی کو اس نے وہاں تسلی دی، دلاسا دیا کہ فریش ہو جاؤ، منہ صاف کرو، کوئی ٹینشن نہیں لینی، جو ہو گیا بہتر ہو گیا، جان چھوڑ گئی مگروں لیا۔ اس کو دوبارہ بٹھاتا رکشے میں، ساتھ اپنی بیٹی کو بٹھاتا ہے کیونکہ رات ہو چکی ہے۔ اب مولوی کتنا سمجھدار تھا، اس کو لیا، گھر پہنچا ہے، وہاں پہنچ کے ڈور بیل دیا ہے، لڑکی کے ماں باپ آئے ہیں، وہ ڈرائیور اس کی بیٹی ساتھ بیٹھے ہیں، ان کا بڑا شکریہ ادا کیا، ان کے اندر آؤ، نہیں اندر نہیں گئے وہ لوگ، لڑکی کو وہیں سے چھوڑ دیا اور گھر آ گئے۔ جو لڑکیاں اپنے سوشل میڈیا کے چکر میں ماں باپ کی عزت خاک میں ملاتی ہیں، وہ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو بچتی ہیں، ورنہ زیادہ تر لڑکیاں شکاریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جو ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں کچھ حقیقت ہوتی ہے، کچھ جھوٹ ہوتا ہے، کچھ سچ ہوتا ہے، لیکن معاشرے کی کہانیاں ہیں، معاشرے میں بہت زیادہ برائی پھیل رہی ہے، اور ہمیں یہ اصلاح کے لیے ویڈیو بناتا ہے۔ جو اصلاحی ویڈیو ہوتی ہیں ان کو اپنے گروپ میں، دوستوں میں، احباب میں شیئر کر دیا کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ اصلاحی ویڈیو ہے تو لازمی شیئر کیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔